میں چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ 30% سورس پہلے سے ہم کاٹیں، تو اس سے یہ کہ جو آپ آج 100% دے رہے ہیں اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا، کیونکہ کرنے والا پھر تھوڑا سا انسینٹیو اس کو ملے گا تو وہ نیچرلی بہتر کام کرے گا۔ اور سیکنڈلی میں نے ان کو کہا کہ بھئی ہم زیادہ ٹیکنالوجی خریدیں گے، اچھے کیمراز خریدیں گے، ہماری ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بڑی اچھی اس دفعہ کوآرڈینیشن چل رہی ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ایک کیمرہ وائلیشن کو پک کرتا ہے اور پھر ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے ہوم ایڈریس پہ وہ ٹکٹ جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ بہت بڑی چیز کیوں لگتی ہے؟ دنیا نے کیا ہے، اور یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی سال، مطلب یہ کہ 50-60 سال پہلے سے وہ یہ چیزیں کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو نیچرلی اس کے لیے بھی کسی نے اسٹارٹ کرنا ہے، ایفرٹ کرنا ہے، ہم نے اس کا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ حیدرآباد میں بھی اسی طرح کا سسٹم لگے۔ ہم کراچی کے 1.5 کو اپگریڈ کر رہے ہیں، یہ اچھا ہوا آپ نے رائٹلی ہمیں بتایا۔ تو حیدرآباد کے 1.5 کے لیے بھی ہم جو مجھے پیر محمد پروپوزل دے گا، ہم کراچی کے پیٹرن پہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ اسٹینڈ الون چھوٹے چھوٹے جو انٹرونشنز 1.5 کے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک ویل ڈیفائنڈ ون سنگل یونٹ جس طرح سے کراچی کا اس طرح سے بن جائے، اس کے لیے میں میٹنگ کرنے والا ہوں۔ موسٹ پرابلی ایک میٹنگ ہم نے کر لی ہے کراچی کے 1.5 کو اپگریڈ کرنے کے لیے۔ اس پہ میں ابھی حیدرآباد کے ڈی آئی جی کہہ رہا تھا کہ آپ کے جتنے یہ پینڈنگ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں مین پاور ہے پلس 1.5 ہے، تو اگلے ہفتے میں ان کو بلا کے نا اس پہ ہم کوئی کنکریٹ پروپوزل بنائیں گے کہ لیکن مین وائل جو آپ نے مین پاور کی بات کی، شارٹیج کی، وہ جتنا پاسبل ہو سکا شارٹ ٹرم میں ہم وہ انشاءاللہ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کو آسرے میں رکھیں گے، ہم آسرے میں نہیں رکھیں گے، ہم شارٹ ٹرم بھی کریں گے اور لانگ ٹرم بھی کریں گے۔ آپ نے بات کی کمیونٹی پولیسنگ کی، ابھی تو ہماری ریکروٹمنٹ پوری کی پوری جس کا بیسس ہے، گورنمنٹ نے یہ لا بنایا ہے کہ اگر حیدرآباد میں کوئی بندہ بھرتی ہوگا تو حیدرآباد ڈومیسائل ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر کا بندہ یہاں بھرتی ہو، جس کا ڈومیسائل ہے وہ وہاں کا بھرتی ہوگا۔ اگر مثال بدین کا ہے تو بدین میں بدین والا ہی بھرتی ہو سکتا ہے، وہاں کا ڈومیسائل یہ بیسس ہے۔ آپ ہماری جتنی بھی پولیس کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ بھئی وہاں کا لوکل اس کا ڈومیسائل ہو۔ تو یہ ہم نے کر دیا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ میں ہم چاہیں گے کہ بھئی لوکل بندے یہاں پہ لگیں۔ سی پی ایل سی کی شکایت میں پہنچا دوں گا، اس میں میرا رول تھوڑا ہے تو میں پہنچا دوں گا۔ ویسے ہی میں زبیر حبیب صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے چھیڑتا رہتا ہوں، تو یہ مجھے ایک اور آپ نے موقع دے دیا کہ میں اس کو صحیح طرح سے مطلب ٹائٹ کروں، تو میں اس کو ٹائٹ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے پولیس کلچر کی بات کی، تھانے کی کلچر کی بات کی، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک ایسا چیلنج ہے جو ہمیں سب نے مل کے اس کو چینج کرنا ہے۔ اس میں جو تھوڑے سے ہم نے انیشیٹو لیے کہ ہم نے کہا کہ بھئی تھانے بھی آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارے ہر تھانے پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگ گئے ہیں۔ ہم نے جو رپورٹنگ سیل کی آپ نے بات کی کہ بھی وہ بہتر ہیں، یہ کسی ٹائم پہ انیشیٹو آیا، لیکن میں آفسرس کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو انیشیٹو ہے نا، وہ بات جو آپ نے کی کہ بھئی بندہ آئے، کرائم ہوا اور وہ آ کے کہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اس کی فوراً ایف آئی آر کٹ جائے۔ مطلب یہ کہ سمپل کرائم کی جو رجسٹرڈ کرانا چاہتا ہے ایف آئی آر، اس کی ایف آئی آر کے لیے یہ اس کو نہ کہیں کہ بھئی شام کو آ جاؤ، کل آ جاؤ، ابھی ایس ایچ او صاحب نہیں ہے، آپ نے مطلب تھوڑی دیر ویٹ کر لو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس پہ بہت زیادہ میں نے سختی کی ہوئی ہے، اس وجہ سے میرے آفسرس شاید میرے سے ناراض بھی ہوں گے کہ میں اس پہ زیادہ سختی کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس اے وے فارورڈ۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ ہماری کنوکشن جو ریٹ کم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کیس اگر رجسٹرڈ کیا 2 دن کے بعد کیا
تو یہ کافی ہوتا ہے کہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنے کے لیے کہ وہ کیس ایکوٹل میں چلا جائے. تو بجائے یہ کہ آپ 2 دن کے بعد کریں, آپ فوراً کریں. اس میں ایشو یہ تھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, اور کراچی میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ FIR فوراً رجسٹرڈ ہو جاتی تھی. ہم نے ایک کلچر تھا پولیس کا کہ واردات ہو گئی, ہم نے شوکاز دے دیا. جس طرح وہ کرائم کیا ہی SHO نے شوکاز دے دیا, ڈیٹیکشن نہیں ہوئی, اس کو ہم نے سزا دے دی. میں نے کہا کہ بھئی نہیں, یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں اوورآل اگر SHO کی پرفارمنس بہتر ہے, لوگوں سے بہتر ملتا ہے, انٹرٹین کرتا ہے, فوراً FIR رجسٹرڈ کرتا ہے, بھرپور ایفرٹ کرتا ہے اس کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کی, تو اس کو سزا دینے سے تو کرائم مطلب وہ ڈیٹیکٹ تو نہیں ہوگا. تو ہم نے شوکاز کا وہ جو ایک سلسلہ پرانا تھا, چلا ہوا تھا, بلکہ میں بھی SSP تھا تو اس ٹائم بھی یہ کرتا تھا. ہم نے سمجھایا کہ بھئی یہ غلط ہے, یہ سسٹم بند کریں, شوکاز نوٹس نہ دیں. ہاں البتہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پہ کوئی اس نے بہت ساری بڑی کوئی وائلیشن کی ہے, تو یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کہ اس طرح کرائم پہ دینا, تو وہ پھر کیا کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا, کرائم کو برق کرتا ہے. کہ بندہ گیا, اس نے کہا کہ بھئی چلے جاؤ, 2 دن گیا, ظاہر ہے تیسرے دن کہے گا یار ملتا ہی نہیں ہے, کرتا ہی نہیں ہے, سفارش کرائے گا, نہیں چلی, FIR نہیں رجسٹرڈ ہوئی. تو وہ اوورآل پھر یہ شو ہوتا ہے کہ بھئی اس ایریا میں کرائم کم ہے کیونکہ رجسٹریشن کم ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, آپ کو ہم شوکاز نہیں دیں گے. آپ کو شوکاز اس پہ ملے گا کہ آپ نے کیس رجسٹرڈ کیوں نہیں کیا. تو جتنے بھی پیور کرائم ہے, ایک ہوتا ہے فائنینشیل, مثال میرے ساتھ کوئی کسی کا چل رہا ہے لین دین کا معاملہ, اس پہ ہم اتنی سختی نہیں کرتے. لیکن جو پیور کرائم ہے کہ گھر میں رابری ہو گئی, سنیچنگ ہو گئی, موٹر سائیکل سنیچ ہو گیا, گاڑی سنیچ ہو گئی, تو اس کے لیے تو مطلب اس کو فوراً کرنا چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ مطلب بہتر سے بہتر گورنمنٹ کو سبمیشن دی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ATF کی بات کی, ہم پورے آپ نے ایک فورس کا سنا ہوگا, ریپڈ ریسپانس فورس, ابھی یہاں حیدرآباد میں بھی آئی, مختلف ڈسٹرکس میں اس نے ایمرجنسی میں کام کیا. ہمارے جتنے بھی بڑے ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوئے, اس میں اس فورس کا بہت بڑا رول رہا. ہم چاہیں گے کہ بھئی یہ ریپڈ ریسپانس فورس نہ صرف کراچی میں ہو, یا حیدرآباد میں بھی اسٹیشن ہو, اس طرح سکھر میں بھی اسٹیشن ہو. تو اس کی اپروول کے لیے ہم نے ایک پروپوزل بنایا جو ابھی آلموسٹ فائنل سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ جیسے ہی اپروول ہوتی ہے اس کی, تو ہم چاہیں گے کہ ہم RRF کے 500 جوان یہاں پہ حیدرآباد میں اسٹیشن کریں. اور تو اس سے یہ ہے کہ جو ان کو ڈے ٹو ڈے آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں, کہیں ریڈ کرنا ہے, کہیں مطلب ایسی کارروائی کرنی ہے جو تھانے سے مین پاور کو وتھڈرا کرنا ہوتا ہے, اس سے پھر نیچرلی ان کو وہ آسانی ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ڈفرینٹ تھانوں سے, ہیڈ کوارٹر سے مین پاور آ رہی ہوتی ہے. کسی نے وہ اینٹی رائٹ گیئر پہنا ہوتا ہے, کسی نے نہیں پہنا ہوتا ہے, کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, کسی نے پتھر اٹھایا ہوا ہے. تو مطلب اس نان پروفیشنل جو ہمارا وہاں پہ اگینسٹ کراؤڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس کو پروفیشنل کرنے کے لیے یہ بھی اس پلیٹ فارم پہ, RRF کے پلیٹ فارم پہ ہم ایک کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ بنا رہے ہیں, جن کی ٹریننگ بھی اسی طرح سے RRF کے پیٹرن پہ ہوگی, لیکن وہ اینٹی رائٹ کے پیٹرن پہ ہوگی. اور اس کا بھی ایک کمپوننٹ 500 کا وہ بھی حیدرآباد کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ ڈپلائے ہوگا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس پہ ساری ورکنگ ہو گئی ہے. اس میں فائنینس نے اپروول دے دی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ فائنینس اپروول دے. اس سے امپورٹنٹ اپروول یہ ہوتی ہے کہ چیف منسٹر ہیڈ ہے گورنمنٹ کا, تو اس نے بابل اپروول دی ہوئی ہے. الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ وہ اپروول ان کی طرف سے سینکشن مل جائے گی. تو یہ 2 یونٹ جو RRF کا اور دوسرا کراؤڈ مینجمنٹ کا, یہ دونوں یہاں حیدرآباد میں ڈپلائے ہوں گے. تو یہ آپ کے لیے ایک پروفیشنل فورس ہوگی جو بہتر یہاں پہ اس کام کے لیے کریں گے. ہم چاہیں گے کہ کیونکہ حیدرآباد سندھ کا دوسرے بڑا شہر ہے, یہاں پہ CTD بھی اسی طرح سے اپ گریڈ ہو.
تو اس کے اپگریڈیشن کے لیے بھی کافی کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے پیسے ان کے تو ریلیز کر دیے ہیں. یہاں پہ سی ٹی ڈی کمپلیکس بنے گا, یہاں پہ اسپیشل سی ٹی ڈی کے مطلب لوگ ڈپلائے ہوں گے اور ان کو بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی اور انشاءاللہ گیجٹس ملے گا. تو وہ بھی حیدرآباد کے لیے, وہ نہ صرف سی ٹی ڈی ٹیررزم میں کام کرتی ہے, سی ٹی ڈی نارمل کرائم میں بھی پولیس کو ہیلپ کرتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ سی ٹی ڈی یہاں پہ میجر رول پلے کرے. اس پہ سی ٹی ڈی کا اپنا ایک ورٹیکل تو سسٹم ہے ہی ہے, اپنے سینئر آفیسر اپنی سینئر کمانڈ کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ہاریزونٹل بھی کیا ہے کہ لوکل ڈی آئی جی کے ساتھ بھی وہ کوآرڈینیشن کریں گے تو ایڈمنسٹریٹولی لوکل ڈی آئی جی ان کو یوٹیلائز کرے گا. تو یہ بھی ایک ہم نے اس کو کیا ہوا. جہاں تک ٹریفک کی بات ہے, میں اس پہ کلیئر نہیں تھا, مجھے پیر محمد صاحب نے بتایا. ہم نے گورنمنٹ سے جو ایک کسی ٹائم پہ پروپوزل اپروو ہوا تھا, وہ ہوا تھا کہ 30% آف ریونیو جو ٹریفک سے ریز ہوتا ہے اس میں 15% ریوارڈ کے بعد میں جاتا ہے, 15% جو اپگریڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے مطلب وہ ہوتا ہے. تو پیسے اس کے لیے تھوڑا واپس 30% لینا مشکل بن گیا ہے کہ بھئی آپ جمع کرا دیتے ہیں, پھر اس کو لینے کے لیے آپ کو ایک اور پروسیس چلانا پڑتا ہے. تو 5 سال نہیں ملتا, پھر چھٹے سال پہ پرسو کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. تو اس دفعہ ہم نے میڈیا کے دوست, السلام علیکم, بہت ساری باتیں فاروق بھائی نے کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پولیس کے ریفرنس سے اطمینان کا اظہار کیا. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے جو میں ہر جگہ پہ جا کے اس کو پروپیگیٹ بھی کرتا ہوں کہ پولیس کا کام پروٹیکشن دینا ہے. پولیس کا کام عوام کے جان اور مال کی حفاظت کے ریفرنس سے اپنی بھرپور ایفرٹ کرنی ہے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پولیس اور پبلک آپس میں مل کے کوآرڈینیشن کریں. اور پولیس اور پبلک مل کے آپس میں کوآرڈینیشن کریں, اور جب یہ ساتھ دونوں کا مل جاتا ہے تو بہت اچھی کمبینیشن بنتی ہے اور اس سے لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوتا ہے. اس کی مثال یہاں حیدرآباد میں آپ دیکھیں کہ پولیس کے ساتھ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں اور پولیس آپ کو ریسپانس کر رہی ہے. نقطہ صرف یہ سمجھنا ہے, جو کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پولیس آفیسر نے کوئی ایسا کام کیا جو اللیگل ہے, غلط ہے, تو اس کو اس کا انڈیویجول فیل سمجھنا چاہیے, اس کو ڈپارٹمنٹ کا فیل نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس انڈیویجول کردار کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹ یقیناً جو بھی کارروائی لیگل اور ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہے وہ کرتا ہے. جو ہماری درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مزید بہتر ہوگی, اور یقیناً جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو مشکل بھی ہوتی ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں. ہم نے بہت سارے پچھلے چند دنوں میں انیشیٹوز لیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پولیسنگ کا جو معیار انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے اس کی طرف ہماری ڈائریکشن ہو کہ ہم کیسے پولیسنگ کو بہتر کر سکیں. اور یہ جو پولیسنگ اس طرح کی ہے کہ جس میں عام بندہ, جس طرح آپ نے تھانہ کلچر کی بات کی, اس کو کس طرح سے ہم بہتر سے بہتر کر سکیں. تو اس کا جواب جو ون سنگل سینٹینس میں بندہ دے سکتا ہے وہ یہ کہ یوز آف ٹیکنالوجی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یوز آف ٹیکنالوجی از اے سولوشن. وہ ٹیکنالوجی ہے تو اس سے, مثال کے طور پہ آپ نے ٹریفک کی بات کی, آپ نے کہا کہ 300 بندے دے دیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو 300 بندے یہ بھی واپس میں لے لوں اور یہاں پہ ٹیکنالوجی لگاؤں کہ بھئی بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے.
اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم کوئی ایسا پروجیکٹ لے آئیں جو کراچی اور سندھ کے جو اربن سٹیز ہیں اس میں ہم ٹریفک کا نظام ایسا بنائیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جب تک کہ یہ سسٹم بنے تب تک آپ کے لیے جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ پولیس آفیسرس جو کراچی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی یہاں پہ ہیں، تو میں انشاءاللہ جاتے ہی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ڈیسیشن کروں گا، آپ کو ضرور مل پائے. آپ نے بات کی امپلائمنٹ ویریفیکیشن سسٹم کی. یہ جتنی یہاں پہ دوست انڈسٹری اور امپورٹنٹ بزنسز سے جن کا تعلق ہے، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہم ایک ٹول آپ کو دیں گے، جو بندے انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیٹا ہے جس میں مثال کے طور پہ ہم نے یہ ایکسیس دی جو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہیں ان کی ایسوسیشن کو. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جن کا کرمنل ریکارڈ تھا یا وانٹیڈ تھے، وہ وہاں پہ امپلائمنٹ لینے گئے، لیکن ہم ہمارے اس ڈیٹا کی وجہ سے وہ پھر بھرتی نہیں ہو سکی. آپ کی بہت بڑی لیبر فورس ہوگی جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کرمنل ہے، کیا اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ ڈیٹا نہ صرف سندھ سے بلکہ اس کا بلوچستان اور پنجاب کا بھی پورا ڈیٹا ہے. جتنے بھی ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ہم اس کو ڈیٹا کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کو بھی دے دیں گے، آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے مطلب اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. آپ اس بندے کو اگر دیکھیں گے کہ بھئی ریکارڈ نہیں ہے تو بھرتی کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے تو نیچرلی آپ بھی اوائڈ کریں گے. تو یہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے. یہ ہم نے بنائی بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انٹیگریشن بہتر ہو. ایک ہمارا یہ بھی انٹرونشن ہے کہ ہم نے ہوٹل آئی بنایا ہوا ہے. وہاں پہ اگر کوئی ہمارے ڈیٹا کا کوئی بندہ کرمنل وہاں جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہوٹل میں یہ بندہ آیا ہوا ہے، تو ہم پھر مطلب اس کو وہاں پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہم ایک ٹریول آئی کے نام سے جس میں جتنے بھی ٹریول کر رہے ہیں انٹر پروونشل بسز پہ، جتنے بھی ٹریول کر رہے ہیں ٹرین پہ، اور جتنے بھی ٹریول کر رہے ہیں بائی ایئر، تو یہ سارا ان کا مطلب اس جو کنیکٹیوٹی ہم چاہتے ہیں اس کنیکٹیوٹی میں آ جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کرمنل کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم مشکل سے مشکل بنائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کرمنل اگر موو کر رہا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ملے. لائک وائز ایک ہمارا انیشیٹو ہے جو ابھی کافی ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچا ہے کہ جتنے بھی ٹول پلازاز ہیں سندھ میں، 40 ٹول پلازا سندھ میں ہیں، ان 40 ٹول پلازا پہ ہم سمارٹ کیمراز لگا رہے ہیں. تو اس پہ فیشل ریکگنیشن ہوگی، اس پہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اگر غلط ہوگی تو ANPR ہوگا. تو ہم چاہیں گے کہ یہ جلد سے جلد ہمارا پروجیکٹ جو ہے نا امپلیمنٹ ہو. وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی کرمنل کی موومنٹ جو ہے نا وہ اس کی آسان نہ ہو. تو اینی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر جو ہے نا پولیسنگ کریں، اور یہ سروس ڈلیوری جس کا اینڈ یوزر آپ ہیں تو مطلب آپ کو بہتر سروس دے سکیں. ایک چیز جاتے ہوئے میں کہوں کہ یہ کوئی 4-5 سال سے پولیس میں جو بھرتی کا سسٹم ہے اس کو ہم مزید بہتر سے بہتر کر رہے ہیں. اس میں جتنے بھی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی پولیس میں بھرتی ہونا اتنا آسان ہو گیا ہے، اور ان کمپیٹنٹ بندے کو پولیس میں بھرتی ہونا اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں مطلب ایک بندہ جو بھرتی کے لیے جاتا ہے تو اس کو پہلے اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی 28 سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے، اس کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، اس کی اتنی مطلب ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے. اگر وہ ساری کوالیفیکیشن کرے گا تو پھر یہ کلیئر ہوگا. وہ یہ تھرڈ پارٹی کرتی ہے، ہم نہیں کرتے. تھرڈ پارٹی کو ہم نے انوالو کیا. اس میں ابھی پہلے PTS تھا، ابھی IBS سکھر کرتی ہے. اب وہ کوالیفائی ہو گیا تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس نے دوڑنا ہے، وہ بھی انڈر کیمرہ، کہ بھئی اگر کوئی دوڑ میں رہ گیا
تو پھر جو پاس ہو گیا اس نے آگے جانا ہے. پھر اس نے اپنی ہائٹ اور پلس چیسٹ اس کی میئرمنٹ اس میں اگر وہ پورا نہیں اترتا تو اس میں رہ جاتا ہے. اس میں جو پاس ہوتا ہے اس کو پھر ٹیسٹ دینا ہے, اور اس ٹیسٹ میں اس کا رزلٹ اسی ٹائم پہ وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہیں, فیل ہوئے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کا, اگر اس میں بھی وہ پاس ہو گیا تو پھر اس کا انٹرویو ہے, جو نہ صرف ہم 3 آفیسرس ہمارے ہوتے ہیں اور CPLC ہوتی ہے اس میں, CPLC کا بھی اس میں نمائندہ ہوتا ہے. اور وہ بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر 30 مارکس ہیں تو ہر ایک کے اس طرح نہیں کہ 30 مارکس 10 کر کے کی ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی کے ذہن خراب ہو, کوئی غلط مطلب ایٹیٹیوڈ ہو تو اتنا نہ کر سکے کہ وہ مطلب مینیج کر جائے. تو اس سارے پروسیس سے مطلب یہ کہ یہ نتیجہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ابھی بندے آ رہے ہیں وہ بہتر لاٹ آ رہی ہے, پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. اس کو ہم, وہ تو سپاہی لیول ہے, لیکن اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ زیادہ لوگ ہمارے آفیسر لیول پہ جائیں. تو ایک ہمارا اور پروجیکٹ چل رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن برانچ جو سب سے ہماری امپورٹنٹ برانچ ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں. اس کے لیے ہمارا ایک پروپوزل ہے کہ بھئی ہمیں آپ بے شک 4-5 ہزار کی مین پاور کم کر دیں اور 2500 ہمیں ASIs کو انویسٹیگیشن میں بھرتی کر کے دیں, تو ہمارا آفیسر رینک زیادہ ہو, انویسٹیگیشن بہتر ہو, لوڈ کم ہو آفیسرس پہ, پڑھے لکھے لوگ انویسٹیگیشن کریں گے. تو اور آج کی ڈیسیشن میں بھی یہ کہ پہلے ہم نے کرائم سین یونٹ کا کیا تھا, تو کرائم سین یونٹ میکسیمم بنے ڈفرینٹ جو ہے نا ایریاز میں, کہ بہتر طریقے سے ایویڈنس کلیکٹ ہو اور مطلب بہتر کیس بنے. تو اینی وے یہ بہت بڑے انیشیٹیوز ہم لے رہے ہیں اور گورنمنٹ اس میں ہمیں پورا ساتھ دے رہی ہے. بہت سارے ایسے ہمارے پروپوزلس کے پیسے بھی آ گئے ہیں جس کے مطلب ہم اب پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن بہتر ہے. اور آپ سے صرف یہ کہ جاتے جاتے میں ایک گزارش کروں گا کہ جب ہم کمیونٹی پولیسنگ کی بات کرتے ہیں نا تو میرے ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 کہ آپ کا جو کنسرن ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تو ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ہے. تو آپ ہماری ہیلپ یہ کر سکتے ہیں کہ CCTV کیمرہ لگائیں. جتنے CCTV کیمرہ آپ لگائیں گے, اور یہ کراچی پولیس میں 2 سال رہا, 2.25 سال, مجھے بڑا ریسپانس ملا. صرف اسٹریٹ میں عوام نے ہمیں 43,000 کیمراز لگا کے دیے. یہ مطلب بہت بڑا ایک نمبر ہے. آپ ابھی جو TV پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ CCTV آ گئی, یہ CCTV آ گئی, حالانکہ یہ ہمارا انیشیٹو تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی CCTV لگائیں. مجھے پتہ تھا کہ یہ ہمارے اگینسٹ جائے گا, میڈیا اس پہ کرٹیسائز کرے گی, CCTV فوٹیج آ جائے گا, پرواہ نہیں. لیکن اچھی چیز کا ہونا, ڈیٹیکشن کا ہونا, ابھی ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کون کس ٹائم پہ کیا یہ واردات ہوئی. تو الحمدللہ حیدرآباد میں بھی یہ پوٹینشیل ہے. ابھی ٹیکنالوجی سستی ہو گئی ہے. میں نے ایز این پولیس آفیسر, میرے گھر میں جب چوری ہوئی لنڈن میں, تو میں نے اس کے بعد CCTV کیمرہ لگایا, میں ایز اے پولیس آفیسر. تو چوری ہونے کے بعد اگر بندہ لگائے تو اس سے پہلے کہ بندہ پہلے لگائے, تو CCTV ضرور لگائیں. اٹس اے ویری گڈ ٹول. یہ ہمارے لیے بھی مدد ہے اور آپ کے لیے بھی مدد ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, پولیس کو ضرور انفارم کریں. دیکھیں ہم انکنسرنڈ ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, ہمارا کنسرن نہیں ہوتا, ہم نکل جاتے ہیں کہ بھئی ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا مطلب اپنا کنسرن شو کریں گے اور پولیس کو اطلاع کریں گے کسی بھی ایسے سسپیکٹ آدمی کو, کیونکہ کسی بندے نے اگر ٹیررسٹ میں بھی رہنا ہے تو کسی محلے میں آ کے رہنا ہے, کسی ڈکیت میں بھی رہنا ہے تو آ کے کسی محلے میں رہنا ہے, اس کے آس پاس کے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی جس طرح سے 2 ٹیررسٹ مارے گئے وہاں پہ کراچی میں, ظاہر ہے وہ اس بستی میں رہتے ہوں گے, وہاں پہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے کامن بھی رہ رہے ہوں گے. تو کہیں پہ کسی کو کوئی شک پڑتا ہے تو ضرور آپ پولیس کو اطلاع کریں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ آپ کا نام ایکسپوز کریں, لیکن یہ آپ کا ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کریں. بہت شکریہ, آپ نے بہت بڑی عزت دی. آپ کے ساتھ مل کے بڑا مجھے اچھا محسوس ہوا. تھینک یو.